بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 380 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کلام میں اصل کون۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ صریح اور کنایہ میں سے کلام میں اصل کون ہوتا ہے، اور پھر وہاں خلاف اصل کون ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے والاصل فی الکلام الصریح سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والاصل فی الکلام الصریح ففی الکنایۃ ضرب قصور، اور کلام میں اصل جو ہے وہ صریح ہے، کیونکہ کنایہ میں کسی قدر قصور ہے، کمی ہے۔ لأنها تحتاج إلى النیۃ او دلالۃ الحال بخلاف الصریح، اس لیے کہ کنایہ صریح کے برعکس نیت یا دلالت حال کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ وَيَظْهَرُ هَذَا التَّفَاوُتُ فِيمَا يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، اور یہ فرق ان چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے جو شبہات سے دور کر دی جاتی ہیں۔ وَهُوَ الْحُدُودُ وَالْكَفَّارَاتُ، اور وہ حدود اور کفارات ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِالْكِنَایَةِ كَمَا إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنِّي جَامَعْتُ فُلَانَةً جِمَاعًا حَرَامًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا، اس لیے کہ جو کنایات ہیں وہ کسی شخص پر، یہ جو حدود و کفارات ہیں یہ کسی شخص پر کنایات سے ثابت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ جب کسی شخص نے اپنے اوپر یہ اقرار کر لیا اور اس نے یہ بول دیا کہ میں نے فلاں عورت سے حرام طریقے پر جماع کیا، تو اس پر حد زنا وہ واجب نہیں ہوگی۔ وَقَذَا إِذَا قَالَ لِأَحَدٍ جَامَعْتَ فُلَانَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ مَا لَمْ يَقُلْ نَكَّتَّهَا أَوْ زَنَيْتَ بِهَا، اور ایسے ہی ہوگا جب، یعنی اسی طرح جب کسی نے دوسرے سے کہا کہ تو نے فلاں عورت سے جماع کیا، تو اس پر حد قذف واجب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ تو نے اس سے بدکاری کی یا تو نے اس سے زنا کیا۔ وَقَذَا إِذَا قَالَ لِآخَرَ زَنَيْتَ فَقَالَ صَدَقْتَ لَا يُحَدُّ الزِّنَا لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ صَدَقْتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلِمَ كَذَبْتَ الْآنَ، اور ایسے ہی جب کسی نے دوسرے سے کہا کہ تو نے زنا کیا، دوسرے نے بولا صدقت، تو نے سچ بولا، تو لا یحد الزنا، تو اس پر حد زنا جاری نہیں کی جائے گی۔ لأنہ، اس لیے کہ یہ احتمال رکھتا ہے کہ اس کا صدقت کہنے کا مطلب یہ ہو کہ اس سے پہلے تو نے سچ کہا ہے، تو اب کیوں جھوٹ بول رہا ہے۔ بخلاف ما اذا قذف رجلا بالزنا فقال الآخر هو كما قلت يحد هذا المصدق حد القذف لأن كاف التشبيه يوجب العموم في جميع ما وصف به فبطل كونه كناية، برخلاف اس صورت کے کہ
جب کسی نے کسی دوسرے پر زنا کی تہمت لگائی، پھر کوئی تیسرا شخص کہنے لگا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا، تو اس مصدق پر یعنی تصدیق کرنے والے پر حد قذف جاری کی جائے گی، اس لیے کہ کاف تشبیہ جو ہے ان تمام چیزوں میں عموم واجب کرتا ہے جو اس کے ساتھ متصف ہوتی ہیں، لہٰذا اس کا کنایہ ہونا یہ باطل ہو گیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے صریح اور کنایہ کی تعریف اور ان کا حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کلام میں صریح اصل ہوتا ہے یا کنایہ اصل ہوتا ہے۔ تو اس کا آپ نے دعویٰ یہ کیا کہ کلام میں صریح اصل ہوتا ہے اور کنایہ خلاف اصل ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کنایہ کی صورت میں کلام جو ہے، جو مقصود کلام ہے یعنی افہام میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، کیونکہ کنایہ مقصود کلام کو ثابت کرنے میں یا تو نیت کا محتاج ہوتا ہے یا دلالت حال کا محتاج ہوتا ہے، اور صریح ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے صریح کلام میں اصل ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صریح اور کنایہ کے درمیان فرق ان حدود اور کفارات میں ظاہر ہو جائے گا جو شبہات کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، اس طور پر کہ صریح کلام سے حدود و کفارات یہ بالکل ثابت ہو جاتے ہیں، اور کنایہ سے یہ چیزیں چونکہ ثابت نہیں ہوتی تو وہاں یہ فرق ظاہر ہوگا۔ مثال کے طور پر جب کسی شخص نے اپنی ذات پر اقرار کیا اور یہ کہا کہ میں نے فلاں عورت سے حرام طریقے پر جمع کیا، تو اس پر حد زنا واجب نہیں ہوگی، کیونکہ حد زنا واجب ہوتی ہے زنا کا اقرار کرنے سے، اور لفظ جامعت زنا کے معنی میں وہ صریح نہیں ہے، بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ جماع سے مباشرت فاحشہ یعنی برہنہ ہو کر بغیر دخول کے جو زنا جو صرف لمس وغیرہ وہ مراد ہو، اور پس جب یہ احتمال ہے تو لفظ جماع زنا کے معنی میں صریح نہ ہوا بلکہ کنایہ ہوا، اور کنایہ سے حد زنا چونکہ ثابت نہیں ہوتی، اس لیے لفظ جامعت کے ذریعے اقرار کرنے سے حد زنا وہ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک شخص نے دوسرے کو مخاطب کر کے کہا جامعت فلانتن، کہ تو نے جامعت فلانتن، دوسرے سے کہا کہ تو نے فلاں اجنبی عورت سے جمع کیا، تو اس قائل پر حد قذف واجب نہیں ہوگی، تہمت کی حد واجب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ یہ نہ بیان کر دے، یعنی وہ کہتا تو نے اس عورت سے بدکاری کی یا زنیتا بہا، تو نے اس سے زنا کیا، یہ الفاظ جب تک وہ نہیں کہہ دیتا یا اس طرح کا مفہوم نہیں بتا دیتا تو اس وقت تک حد واجب نہیں ہوگی، کیونکہ حد قذف زنا کی تہمت لگانے سے واجب ہوتی ہے، اور لفظ جماع سابقہ احتمال کی وجہ سے زنا کے معنی میں چونکہ صریح نہیں ہے بلکہ کنایہ ہے، لہٰذا اس لفظ کے ذریعے تہمت لگانے سے حد واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک شخص نے دوسرے شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ زنیتا، تو نے زنا کیا، مخاطب نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا، تو اس صورت میں بھی مخاطب پر حد زنا واجب نہیں ہوگی، کیونکہ لفظ صدقت میں جہاں یہ احتمال ہے کہ متکلم نے زنیتا پر سچ کا اطلاق کیا ہو، تو وہاں یہ بھی احتمال ہے کہ مخاطب نے متکلم سے یہ کہا کہ تو اس سے پہلے بڑا سچا بولتا تھا لیکن اب کیا ہو گیا کہ تو جھوٹ بولنے لگا، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ مخاطب کی طرف سے زنا کا اعتراف نہیں ہوگا بلکہ اس کی تردید ہوگی۔ تو حاصل یہ کہ اس صورت میں بھی چونکہ صریح لفظ سے زنا کا اقرار نہیں کیا گیا، اس لیے حد زنا واجب نہیں ہوگی۔
ہاں اگر ایک شخص مثلا حامد نے دوسرے شخص مثلا خالد کو زنا کی تہمت لگائی، پھر تیسرا شخص مثلا شاہد وہاں موجود تھا تو اس نے قاذف کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہوا کما قلت، وہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہہ دیا، تو اس صورت میں اس مصدق یعنی شاہد پر حد قذف جاری کی جائے گی، کیونکہ کما قلت کا قاف جو کاف ہے یہ تشبیہ کے لیے، اور کاف تشبیہ ان تمام چیزوں میں عموم پیدا کرتا ہے جو اس سے متصف ہوتی ہیں، بس گویا شاہد نے یہ کہا کہ واقعی اس نے زنا کیا اور تو نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح ہے، اور جب ایسا ہے تو اس کا کنایہ ہونا باطل ہو گیا اور صریح ہونا ثابت ہو گیا، اور کلام صریح سے چونکہ حد قذف واجب ہو جاتی ہے اس لیے صورت میں بھی ہوا کما قلت کہنے سے شاہد پر حد قذف واجب ہو جائے گی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کلام میں صریح اصل اور کنایہ غیر اصل کیوں ہے، وجہ بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کی کوئی ایک مثال سے وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔